اللہ دلوں میں دیکھتا ہے کہ نیت میں کیا ہے. یہی مصیبت ہے، اندر سے نیت ٹھیک نہ ہونی. پھر بولے ہم نے قرآن بہت پڑھا تھا، ہم نے نماز بہت پڑھی تھی، یہ بھی پڑھا تھا وہ بھی پڑھا تھا، کچھ نہیں ہوا. پڑھا تو تھا، نیت کدھر تھی اور کس وجہ سے پڑھا تھا. اس لیے سرکار کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. عمل تو ہوتا ہے لیکن نیت پر اس عمل کا فائدہ پہنچے گا. نیت پر تم آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا چیز لائی ہے، تم کو پتہ ہی ہے ہر ایک کو. میرا مسئلہ حل ہو جائے، ہو جاتے ہیں. سوالی کیسا ہو، کریم کے در پہ آئے خالی نہیں جاتا، وہ تو بات علیحدہ ہے. جیسا بھی ہو سوالی بن گیا، لیکن دل کا اچھا نہیں تھا. دل کا اچھا ہوتا تو نیت کا بھی اچھا ہوتا. اس لیے ساری عمر طریقت میں ہو گئی، جھاگ نہیں لگی. اور سو چیزیں ساتھ رکھتے ہیں نا، وہ ظاہر انسان نہیں کرتا. اور خدا سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، نہ نبی کریم سے. تو پھر ان کے مسئلے ایسے ہی رہتے ہیں بیچاروں کے. فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ در پہ آیا ہے کریم بھی ہے، لیکن مسئلے کے جو بات اس میں ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتی. اس کے اندر کی جو ریل ہے جو چھپا کے رکھتا ہے. اسی قرآن میں ایک جگہ ڈرایا ہے، وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تم کو ڈراتا ہے کہ تمہارے اندر کی حالت ہم جانتے ہیں. تو اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں بھی آتا ہوں اور تم کو بھی ساتھ تعاون میں رکھتا ہوں کہ آپس میں تعاون کریں. نہ کہ تنقید کی نیت ہوتی کہ تیرے میں یہ ہے، میرے میں یہ ہے. یہ نہیں کہ ہم میں جو کچھ بھی ہے خدا اس کو ٹھیک کر دے، لیکن وہ نیت جب رکھے گا تو ٹھیک ہوگی. نیت نہ بھی رکھے تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن نیت سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیت کی اہمیت بڑی ہے. اور یہ ایک مشکل ہے جس میں انسان زندگی گزار دیتا ہے، اس کی حالت نہیں بدلتی. بہت بڑی مصیبت ہے. باتیں تو وہ دعا کی تھی، پھر ہم آگے نکل گئے. تو طریقت میں تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں بھی فائدہ دیتی ہیں. ساری عمر نمازیں پڑھی، ساری عمر درود پڑھا، سب کچھ کرتا رہا، لوگوں کو نصیحت بھی کرتا رہا، لیکن اپنا حال نہیں بدلا. تو خدا کرے جیسے خدا رسول چاہتے ہیں. ہاں جی، ہم تو خود ہو نہیں سکتے، تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں. تو خدا کرم کے تقاضے سے، بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، کرم کے تقاضے سے ایسا کرتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں. ہاں، لیکن ترتیب ایسی رکھی ہے کہ عمل، مجاہدہ، اس کے بعد رزق ویسے بھی دے سکتا تھا، لیکن ترتیب ایسے رکھی، محنت کرو، یہ کرو، وہ کرو، پھر روٹی ملے گی. شفا ویسے بھی دے سکتا تھا، لیکن ترتیب اس کی ایسی ہے. کبھی ویسے بھی دے دیتا ہے، لیکن ترتیب ایسی رکھی ہوئی ہے کہ حکیم کے پاس جاؤ، اس کو بولو مجھے تکلیف ہے، تو دعا کر اللہ کو کہ اللہ کہے گا میں تو سنتا ہوں نا. ترتیب ادھر بھی میرا دخل جب تک نہیں ہوگا، رحمت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی ترتیب ایسی ہے کہ تم اس ترتیب سے جاتے کہ تمہیں اللہ شفا دے گا. بس 2 رکعت پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، خلاص. ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہوں، نہیں جانا ہے. خدا نے دوائیاں پیدا کی ہیں اور دوائیوں والوں پیدا کیے ہیں، اور یہ تعلیم دی خدا نے، نبی نے. تو تعلیم سے چلنا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. وہ تم کو پرہیز بتائے گا، دوائی بتائے گا، طریقہ بتائے گا. اس کے بعد پھر تم شفا کے نیت اللہ سے کرو. ترتیب ایسی ہے. یہ بھی ترتیب ایسی ہے طریقت کی ہے. جاتے جاتے سنتے رہو شاید کبھی تمہارا دل ٹھیک ہو جائے، اور نہیں ہوا تو ساری عمر فائدہ نہیں. لیکن انسان لگا رہے اچھا ہے. ہو سکتا ہے دل بھی اچھا نہیں تھا، ترتیب بھی اچھی، کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی کرم کا تقاضا آ گیا، کر دیا.
یا پھر اس کو اسباب میں ڈالا کہ اسباب ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہوگا، وہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگے، اس کی مرضی پر ہے۔ تو خدا سے سوال جواب تو انسان نہیں کر سکتا نا، نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نکل گئے ادھر ادھر تو ایسے آدمی ہوتے ہیں بیچ میں پڑھا لے رہے ہیں، پھر باتیں دہرائی جاتی ہیں تاکہ شیخ پر الزام نہ رکھیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ مجھے دنیا کا فائدہ یہ ہوتا وہ ہوتا، بس ہاں میں ہاں ملا لو، کام چلا لو، بیٹھے نا میری چوٹی کا زور لگا کے، نہ ادھر رکھا کے کام کیے نہ یہاں کیے، اور جو کیے تو اس میں نقص نکلا، اور دعوے بڑے، الفاظ بڑے، سادگی نہیں، لیکن پھر بتانا کہ ہم ایسے ہیں، احساس دلانا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ کیونکہ طریقہ کا لب لباب سارا جہاں سا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کو صحیح کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، پھر سنتے آستے آستے ذہن کسی کا ٹھیک ہوتا رہتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے، کسی کا بغیر تربیت دینے کے صحیح ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی اچھا ہوتا ہے، ایک دم اسی طرف آ جاتا ہے، اور کسی کو عرصہ مدت لگتی ہے۔ اسی انسان کو کبھی چیز کہتا ہے کبھی پریشانی نہ اٹھائے، چھوڑ دے لوگوں کو، زور نہ لگے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی تقدیر، اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس نے، تو پھر ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگاؤں؟ لیکن حرص اچھی ہوتی ہے۔ میں طریقت میں سنا کسی کو حرص تھی بہت، ناراض رہنا، کوشش کرنا، یہ اندر سے اس کی خبیث ذہنیت اس کی بدلتی نہیں ہے، ظاہر اتنا دکھاتا رہتا، ہر کی بدلتا سوچنا، لیکن ارادے میں کہ صحیح ہو جائے، اس کا کیا نقصان ہے منحوس کو، اس کے اندر خبیث ہے۔ تو مطلب ہے کہ وہ بات بیچ میں نہ رہ جائے، یہ چیز کرنی چاہیے، خدا کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے۔ آقا جی کا جو اختلاط کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اختلاط میں تکلیف ہوتی ہے، سمجھانے سمجھونے میں، اس کو ٹھیک کرنا۔ آدمی نہ اختلاط کرتا ہے نہ مصیبت گلے میں ڈالتا ہے، کہاں وہ زیادہ بہتر ہے جو اختلاط کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو پسند فرمایا۔ اسی بات بھائی ادھر اختلاط کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے بھائیوں کے ساتھ، ایسے جیسے کھانا پوری کرنے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں، لیکن ان کا پیچھا کرنا، ان کو سوچنا، ان کے دعا کرنا ان کے دلوں میں نہیں ہے، ظالموں کے۔ پھر اس کو دیکھنا کہ میرے وقت ضائع جائے، اس کو بیٹھ ہو جائے گا، دوسرا آئے گا ڈپٹی دے گا، اسے گلے پڑ جائے گا، کرتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہے اللہ کی قسم، ان کا کام، ان کا مسئلہ۔ تو بہرحال یہ کرنا آقا کو پسند ہے، لیکن ان کو پسند نہیں ہے، اتنی مصیبت کون گلے میں ڈالے؟ ان کی سوچتا رہے، دعا کرتا رہے، پھر اس کو بلائے، خود اس کو بولے تم آئے نہیں، کیوں نہیں آئے، پڑھے نہیں پڑھے، ایسے بھی کرتے ہیں بیٹھے ہوئے منحوس، ایسے نہیں کرتے نا۔ اور اسی کو پسند کیا آقا جی نے، اسی کہتے کسی پر اپنی کرم کا تقاضا، خوشی ظاہر کی، خوشی ظاہر کی آقا جی نے، کوئی واقعہ طریقت کا ہے تو اس کے لیے تو خوشی کی انتہا نہ رہنا، کوئی خوشی کی انتہا نہ، پھر ان کی زبان سے کہہ دینا۔ تو جن کو چیز نصیب ہے تو خدا کرے ویسے ہی رہیں۔ تو پتہ آقا جی نے کیا کہا تمہاری حرص ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرص ہوتی ہے۔ مطلب کتنی خوشی ظاہر ہے، اتنی محنت کرنا، اتنا سوچنا، تمہاری حرص ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرص ہوتی ہے۔ باقی ہو نہ ہو، جب ان کو پسند ہے تم کرتے رہو، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اب آدمی سے دل اللہ کے ہاتھ میں جو ہونا نہ چھوڑے نہ،
میں سکھایا ایسا ہے رزق کے معاملے میں، شفا کے معاملے میں، کسی کو رستے کے معاملے میں لانے میں، یہ سکھایا کیسے کیا جائے، پھر سکھایا ایسے کیا جائے، یہ نہ کہ جب ہوگا اس کی قسمت میں ہوگا، نہ ہوگا نہ ہوگا وہ علیحدہ، لیکن تو کر کہ آقا نے ایسے پسند کیا ہے، آقا کی ترتیب اچھی ہے، تیری اپنی ترتیب اچھی ہے۔ ہاں محنت کرتے رہو، اولادوں کے ساتھ کرتے رہو، بھائیوں کے ساتھ کرتے رہو، لیکن میٹھی زبان سے ایسے ہمسایوں کے ساتھ ہو نہ ہو ان کی قسمت وہ اور ان کا علیحدہ معاملہ، لیکن تم کرتے رہو، ان کی ترتیب ایسی آقا جی کی، تم اپنی ترتیب مت چلاؤ، 100 دفعہ کا اب چھوڑو اس کو، دفعہ نہ کرو، اس کے اور پیچھے پڑو، کوئی نہ کوئی بہانے سے اس کو سناتے رہو۔ تمہارے لیے ان کی خوشی اور ان کا خوش ہونا بہت بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ان کی زبان سے نکلنا کہ تمہاری حرص ایسی جیسے نبیوں کی حرص ہوتی ہے، اگر یہ ایسے کرے یہاں تو ان کو کتنا کرم ہو، نہیں پیچھا کرتے کسی کا، بیچارے دھکے کھاتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر وہ تیسرے پہ ڈال دیتا ہے، یا تھوڑا سا بتا دیا، پھر نہیں دیکھا یہ حالات سے مجبور ہے، جی رزق سے مجبور ہے، اور یہ چیزیں ترتیب کا اثر ہوگی، اس سے دوستی لگائیں، اس کا نمبر ٹیلی فون لیں، ہاں جی میرا کہنا کوئی ضروری ہے، تم خود اس کے بلا تم آئے نہیں، پھر عرصہ گزر دوبارہ اس کو نقم ٹیلی فون دیکھو کہاں، پوچھو وظیفے صحیح پڑھے نہیں پڑھے، پھر اس کی حالات کے پوچھو، صحیح پڑھیں گے تو حالات میں تبدیلی آئے گی، نہیں آئے تو بس یہ چیز چھوڑ دی تھی نا، چھوڑ دی تھی نا، اس لیے بلکہ خود فخر میں آ جاتے ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا ہے ملا، اس کے کارکن بڑے ہیں، دو سفر بھی نہیں پڑے، سرکار نکال پر اس نے پکڑ کے آگے ٹھونس دیا اس خنزیر کو، کیوں نہیں پڑے؟ وہ ہوتا ہے نا اپنا وہ تھوڑا وہ جب، اس لیے پھر برا مناتا ہے بات کو، جھڑکیاں پیچھا میں چھوڑ دے جو تم لکھا، یہ ایسے کرتے ہیں، اور دکھنے میں سبحان اللہ سب سے آگے ہو کے بیٹھتے ہیں، اور شور سے آتے ہیں ادھر سے، کہتے جو قوم سید القوم، جو جس کو خدا بڑائی نصیب فضیلت نصیب کرتا ہے، خدمتیں کرتے ہیں، حضرت عمر خدمتیں کرتے تھے، رات کو گشت کرتے تھے، دسترخوان پہ جم کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تھا نہیں کہ میں نکالا تم کو ظالموں کو، لوگ کتنا ان کو عالم سمجھتے ہیں یہ اسپیشل آدمی ہے، انہی اسپیشلوں سے بچو۔ اب کئی ان کو دعائیں دیتے ہیں، جو ان کو تھوڑا مکھن لگاتے ہیں، پیچھے داری کرتے ہیں، اس کا وظیفہ بھی صحیح کرتے رہیں گے، میرے سے ملا دیں گے، یہ بیٹھے میں، اور جو ٹیٹ ہو کے بولے گا نا ایسے، پھر اس کو ٹیٹ کر دیں گے، بھائی ہم نے پہنچا دی خبر، یا کچھ اور، تو کوئی تو ان کو دعائیں دیتے، کوئی ان کو لانتے کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں آپ نے اپنے غرض کے لیے آنا ہے، آپ ان کے پیچھے اپنے مطلب کے لیے، کوئی ملے، آخر تم کو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھنا دوسرا بیٹھتا ڈیوٹی پہ، اس کو پوچھ لیا، کسی کو کچھ چھوڑے نہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہم دیتے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، کہ جس چیز میں آقا کا دخل ہو بڑا زبردست اثر ہوتا ہے، تو یہ وظیفے حاصل کرنے کی کوشش کو پڑھیں، بڑا زبردست اس میں اثر ہے، آپ کے رزق کے حالات بدلیں گے، گھر کے حالات بدلیں گے، مشکلیں حل ہوں گی۔ پھر اس وظیفے کو پڑھیں، پھر یہ ترتیب سیکھیں، ایک دفعہ نہیں ہوتا، پھر آپ سے آتے نئی باتیں آپ کو معلوم ہوگی، جو میرے قریب رہتے ہیں ان سے گھلتے ملتے رہیں، پوچھتے رہیں، ان کو معلومات ہوتی ہے، پھر آستے آستے بتائیں گے۔ بہرحال کا لب لباب یہ ہے کہ آپ ان وظیفوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ان سے تھوڑا بہت رابطہ رکھیں، جو پوچھ رہے یہاں بیٹھتے ہیں، ہاں، اور ذرا نرمی سے ان کے ساتھ بولیں، یہ آپ کے بہت سے کام نکلوا دیں گے، مجھ سے بھی ملوا دیں گے، کئی چیزیں بتا بھی دیں گے، ہاں، اور جو سختی سے بولو گے تو کچھ نہیں، لیکن تم کو پھر جیسے نا ٹرکا دیں گے، ہاں، دنیا ایسی ہے، ادھر بھی ایسے ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن مطلب ہے کہ تم کو اگر اپنا فائدہ اٹھانا ہے تو میں نہیں چاہتا تمہارے ہاتھ سے یہ فائدے جائیں، اس لیے وظیفوں میں بڑا زبردست دخل ہے، ہر فائدے میں،
آپ ظاہر مجھ کو دیکھیں لیکن حقیقت میں سمجھیں یہاں وہی ہے اللہ، تاکہ پورا فائدہ اٹھائیں آپ کا یقین بنے. ہماری حالت بدلی، ہمارا رزق وسیع ہوا، ہماری مصیبتیں دور ہوئی، ہمارے گھر سے جادو ٹونے سب دفع ہو گئے. ہاں بڑا اثر رکھتے ہیں آقا جی. ہاں زبردست. اس لیے آپ کو مضبوط ہونے کے لیے کہا یہ جو پھرتے ہیں ان کے ساتھ ذرا نرمی سے چلیں، نرم زبان کریں. یہ پھر کچھ نہ کچھ بتائیں. پرانے جانتے ہیں یہ کچھ ایسے ہو گئے ہیں، یہ ان کو حرص نہیں ہے. ٹیلیفون کے کمرے میں لوگ بیچارے پریشان آتے ہیں جاتے ہیں، ڈپٹیاں دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ڈپٹی میں جو رغبت اور محبت شوق ہونا چاہیے اس میں کچھ اور قسم کی باتیں آتی ہیں. اگر ان کی محبت کا یا ان کی عظمت کا اثر اترا ہوتا تو نہ کہتے یہ وہ کرے وہ کرے یہ کرے. ادھر بھی ان کے کاموں میں نقص نکلا، کراچی میں بھی ان کے کام نہ کیے جا کے. ہاں ایسے منحوس اندر کے کچھ تو کہاں سے تبدیلی آئے. لیکن مطلب ہے آپ ان لوگوں پر نہ جائیں، آپ اس میں سے زبردست فائدہ اٹھائیں. یہ گھڑیے جو سے نا یہ وظیفے پر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. یہ کہ آپ کے ہاتھ میں وظیفے ہیں لیکن ان کی طرف سے تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ عام چیز ہے، اتنی زبردست یہ تصور سے باہر کہ ان کی ہاں اس پر عمل کریں چلیں. جب تم کو فائدے تیز شروع ہو جائیں گے تمہاری محبت خود شیخ سے بڑھ جائے گی. کہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے انسان سے محبت میں آ جاتا ہے، نقصان پہنچائے انسان کا دل سے ہٹ جاتا ہے. آقا جی نے بھی ایسے ہی کہا ہے دل مجبور ہیں اس سے لپٹیں، اس کی طرف جھکیں جو اس کی طرف احسان کر اس کا بھلا کرے. تو میں تمہاری دعاؤں میں بھی تما رکھتا ہوں کہ تمہارے بھلے ہوں تو مجھ کو دعائیں دو.